قیاس کا کیا معنی؟ مثلا سمجھے مثال، آج کل آپ نے دیکھا ہے نا جی کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی چوٹ لگ جائے یا بیماری کی وجہ سے خون کم ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں بھی خون لے کے آؤ، اس کو بلڈ لگانا پڑے گا۔ اور پھر بھی الگ بات ہے کہ بلڈ دیکھا جاتا ہے، اس کے گروپ ملائے جاتے ہیں، موافق ہے نہیں ہے، ایک خیر لمبی بحث ہے۔ تو بہرحال پھر وہ خون کی بوتل دیتے ہیں، ایک دیتے ہیں، کبھی 10 20 30 بوتلیں بھی چڑھائی جاتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بھائی کسی آدمی کا خون دوسرے کو دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اچھا، پھر یہ ہے کہ گارنٹی بھی تو نہیں ہے نا ہمارے پاس کہ خون جس کا دیا جا رہا ہے وہ نمازی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ جس کا بلڈ آئے، جو تو بنگ بھرے ہوتے ہیں نا بلڈ کے، باہر کی دنیا سے آتے ہیں، وہ کافروں کا ہے، سکھوں کا ہے، ہندوؤں کا ہے، مسلمانوں کا ہے، کس کا ہے؟ اب ڈاکٹر اگر اسی تحقیق میں پڑ جائے تو مریض تو انشاءاللہ بڑھ جائے گا۔ وہ تو باہر سے بینک خون آتا ہے، خریدتے ہیں، بینک میں محفوظ کر، آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ ایک آدمی 2 آدمی لے آئیں، اتنا خون آپ سے لے کے وہ بینک میں رکھ لیں گے، وہیں سے وہ گروپ والا آپ کے مریض کو دے دیں گے۔ اب مریض کو تو پتہ نہیں نا مجھے کس کا خون دیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ مسئلہ آ گیا۔ اب آپ دیکھیں نا جی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بلڈ ٹرانسمیشن جو تھی، یعنی خون بدل دینا، یہ تھا ہی نہیں، کوئی اس وقت رواج نہیں تھا، اور ذرائع بھی نہیں تھے، ہسپتالیں بھی نہیں تھی، لیبارٹریز بھی نہیں تھی، بلڈ کی جانچ بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو جب یہ چیز کا وجود ہی نہیں تھا تو پھر قرآن حدیث میں مسئلہ کیسے آتا؟ اس وقت یہ واقعی چیز ہے ہی نہیں تھی۔ تو اب اس کے لیے کیا کریں گے؟ اب علماء امت جو ہیں، جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے، وہ بیٹھ کے غور کریں گے اور پھر کسی شرعی مسئلے پر قیاس کریں گے۔ اب علماء نے غور کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن میں یہ تو نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو خون دینا جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن یہ تو ہے نا کہ اگر ایک بچہ پیدا ہوا، اس کی ماں بیمار ہے، مریض ہے، اس بچے کو دوسری عورت دودھ پلا سکتی ہے کہ یا نہیں پلا سکتی؟ اچھا، ویسے عرب میں تو رواج یہی تھا جی کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ بچے دائیاں لے جاتی تھیں اپنے علاقوں میں، وہی دودھ پلاتی تھی۔ کبھی وہ شہر کی فضا سے دور ہو گیا، پاک ہوا، پاک فضا، خالص غذا، تو خالص لغت عربیہ، جیسے حضور پاک بی بی حلیمہ کے گھر میں رہے۔ تو بہرحال تو یہ تو قرآن میں ہے نا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ اچھا، اب ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلاً خامد نے طلاق دے دی، بیوی نے کہا کہ جناب یہ تمہارا بچہ ہے، میں دودھ نہیں پلاتی، جب تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو مجھے کیا پڑی ہے؟ تو اب شریعت کیا کہتی ہے کہ بھئی اس سے اجرت طے کر لو کہ اچھا تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، میں اتنا پیسے تمہیں دیا کروں گا، کیونکہ میں اگر کوئی اور دائی رکھوں گا تو اس کو بھی تو پیسے دوں گا۔ اگر وہ مان جائے تو وہ ماں زیادہ مستحق ہے، لیکن وہ کہے جی آپ مجھے لاکھوں بھی دے دینا، میں تیرے بچے کو دودھ نہیں پلاتا، میں تیرے بچے کو دیکھنا نہیں چاہتی تو میں دودھ پلاؤں گا، تم نے مجھے چھوڑ دیا، گھر سے نکال دیا، میں تیرے بچے کو پالتی رہوں۔ تو اب لازماً وہ کسی دوسری عورت کو ہائر کرے گا اس کو دودھ پلانے کے لیے، تو وہ شریعت میں جائز ہے۔ تو اب علماء نے قیاس کیا کہ جب ایک عورت کا دودھ دوسری ماں کے بچے کو پلانا جائز ہے، وہی دودھ جا کے اندر تو خون بنتا ہے، تو پھر خون دینا بھی جائز ہے۔ اگر آپ دودھ دے سکتے ہیں تو پھر خون کیوں نہیں دے سکتے؟ وہی دودھ جو ہے وہ جا کے اندر بلڈ بنتا ہے، وہی خون بنتا ہے۔
تو لہذا انتقال دم کا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن قیاس